المتصل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق علیہ۔ یہ خطبہ مسمونہ پڑھا گیا ہے اور یہ اصل کتاب سے پہلے جو ہے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، کچھ کتاب سے متعلق اور کچھ صاحب کتاب سے متعلق اور پھر اس علم سے متعلق کچھ چیزیں عرض کر دوں گا۔ پہلے تو جو ہے میں یہ عرض کر دوں کہ میری جو سند ہے وہ بھی آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو کب پڑھا تھا اور کس استاد کے ذریعے سے ہم نے پڑھا تھا۔ چونکہ اس علم کے اندر، علم حدیث کے اندر اور علوم نقلیہ، اس کے اندر اصل جو ہے وہ سند ہے۔ لولا امام محمد بن سیرین فرما رہے ہیں لولا الاسناد من الدین لقال من شاء ما شاء، اگر دین کے اندر سند نہ ہوتی تو جو آدمی جو چاہے کہہ دیتا۔ اس لیے جو ہے جو بات ہماری ہوگی، یعنی پڑھے لکھے عالم ان کی جو ہے بات ہوگی وہ جو ہے سند یافتہ، یعنی یہ کہ وہ معتبر ہونی چاہیے، اس کا حوالہ ہونا چاہیے، اس کا ریفرنس ہونا چاہیے۔ عام آدمی اور دوسروں کے درمیان یہی فرق ہے۔ تو بہرحال ہم نے یہ کتاب یعنی مشکات شریف مفتی عبداللہ روید روی جو مظاہری یعنی مظاہر علوم سہارنپور سے فارغ تھے اور 8 سال تک وہ فلاح دارین ترکیسر کے اندر جو ہے وہ عالی کتابیں جو ہے وہ اس کا درس دیتے تھے، اور عموماً ان کے ہاں درس شروع ہوتا تھا عربی سوم سے اور پھر مشکات دورے تک کی وہ کتاب پڑھاتے تھے۔ تو مجھے بھی جو ہے عربی سوم سے دورے تک کی کتابیں پڑھنے کا جو موقع ملا، لیکن مشکات شریف مجھے یاد پڑتا ہے تقریباً 1400 یا اس سے 1 سال پہلے ہم نے پڑھی ہے، یعنی اس وقت 1443 یعنی تقریباً اس وقت جو ہے نا میں پڑھی، تو تقریباً اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ الحمدللہ 43 ایئرس یعنی 43 سال پہلے جو ہے میں نے پڑھی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اس وقت سے لے کر ابھی تک جو ہے وہ سلسلہ پڑھنے پڑھانے کا جاری ہے۔ جامعہ شیروردن کے اندر بھی جو ہے مشکات شریف پڑھانے کا موقع ملا، اس کے علاوہ جو ہے اس وقت UK کے اندر بھی کئی مرتبہ جو ہے مشکات شریف جلالین شریف کا درس دینے کا مجھے موقع ملا، اور یہ ابھی 1-2 سال پہلے ہی حضرت کی وفات ہوئی ہے، اور ان کی سوانح کے متعلق جو مضامین ہیں اس کو جمع کرنے کی سعادت بھی مجھے حاصل ہوئی ہے، اور اس مجموعے کا نام میں نے گلدستہ سعادت رکھا ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے بہت سے حضرات کو ملی ہے، انشاءاللہ آپ کے ادارے کو بھی مل جائے گی۔ تو یہ گلدستہ سعادت یعنی مفتی عبداللہ صاحب مظاہری کی سوانح کہیے، ان کی جو ہے متعلق جو ہے ان تمام مضامین کو میں نے الحمدللہ جمع کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ تو بہرحال مفتی عبداللہ صاحب یہ 8 سال تک تو وہاں درس دیتے رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا ادارہ جامعہ مظہر سعادت ہاسوٹ بھروچ کے قریب جو قائم کیا، اور یہ تھوڑی سی عمر کے اندر اس نے جو گویا شہرت بھی حاصل کی، اور اسی اعتبار سے جو ہے ہندوستان کے بڑے بڑے جامعات کے اندر ان کا شمار ہونے لگا، اور اس کی تعلیم کی بہت زیادہ خصوصیت تھی، یہاں تک کہ پورے ہندوستان سے تدریب کے لیے یعنی کس طریقے سے جو ہے نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ دوسری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ اس کے لیے جو ہے وہاں پر پوری ہندوستان کے وفود وہاں پر پہنچتے تھے، اور اس کے علاوہ بہت ساری جو ہے وہ، لیکن بہرحال ہر عروج را زوال، تو کبھی کبھی
لوگوں کو ترقی کسی کی دیکھی نہیں جاتی، تو حاسدین کے حسد کی وجہ سے پھر اس کے اندر کچھ حالات پیدا ہوئے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ان کے لیے جو ہے رفع درجات کا سبب بن جائے۔ تو بہرحال مفتی عبداللہ صاحب روی سے ہم نے مشکات شریف پڑھی تھی، اور انہوں نے جو ہے مفتی عبدالعزیز صاحب سے جو ہے وہ اجازت بھی حاصل کی، اور اس کے بعد آگے جو سلسلہ امیر احمد کاندھلوی سے جو ہے انہوں نے پڑھی، یعنی عبدالعزیز صاحب نے، اور انہوں نے مولانا اسعد اللہ صاحب، یہ ناظم مظاہر علوم سہارنپور تھے۔ مولانا اسعد اللہ صاحب اگرچہ یہ ایک بظاہر گمنام شخصیت تھی، لیکن اپنے وقت کے ولی کامل تھے۔ ان کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ 60 سال یعنی 60 سال تک ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، اور ایک مرتبہ جو ہے کہ کسی مشغولیت کی وجہ سے ان کی ایک جماعت جو ہے فوت ہو گئی تھی شہر کے اندر، تو ان کو پتا تھا کہ یہ ایک جگہ بہت دور ہے، کچھ میٹر پر ہے، کچھ فاصلے پر، تو وہاں پر ان کو پتا تھا کہ یہ یہاں پر جماعت دیر سے ہوتی ہے، تو وہاں سے اتنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ چلے تو پتا چلا کہ ابھی جماعت نہیں ہوئی، کچھ بندے انتظار کر رہے تھے، تو حضرت کی جان میں جان آ گئی کہ میری جماعت جو ہے وہ فوت نہیں ہوئی۔ تو بہرحال یہ عجیب شخصیت تھی، اور انہی کے جو ہے اجازت یافتہ جو ہے حضرت قاری صدیق احمد باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے شاگردوں میں کیا ہے آپ کے اس میں، تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے صرف صدیق احمد صاحب کافی ہیں، اور حضرت صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو ہمارے اساتذہ بھی جانتے ہیں، آپ حضرات کو بھی علم ہوگا، تو جب ان کے شاگرد کا یہ حال ہے تو پھر وہ اصل استاد کی کیا پوزیشن ہوگی۔ تو یہ اس لیے ہم ذکر کے طور پر میں نے کر دیا کہ ہمارے اندر بھی ایک حوصلہ اور اس قسم کی چیزیں ہونی چاہیے کہ عبادات کے اندر کتنا اہتمام تھا ان حضرات کو۔ بہرحال ابھی اس وقت تو کووڈ-19 کی وجہ سے یا یہ کرونا وبا کی وجہ سے، چاہے یہ پیدا شدہ ہو یا پیدا کی گئی ہو، تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ اس کی وجہ سے گھروں کے اندر پڑھنا ہے، یہ ایک مجبوری ہے۔ بہرحال تو مولانا اسعد اللہ صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے وہ پڑھی ہے، اور ان کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، یہ گویا مجدد تھے اپنے وقت کے، اور انہوں نے جو کچھ لکھا ہے یہ اتنا کافی اور وافی ہے کہ اس کے بعد اور بظاہر جو ہے کس کی ضرورت نہیں، جیسے کہ ہمارے اکابرین کہتے ہیں۔ اور انہوں نے مولانا گنج مراد آباد سے جو ہے پڑھی ہے، اور انہوں نے شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ اسحاق نے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ مسند الہند کہلاتے ہیں، ہماری جو سند جو ہے وہ ان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے۔ تو یہ سند کا پہلا حصہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو سند کا دوسرا حصہ ہے یہ آپ کے فرنٹ پیج کے اندر جو ہے لکھا گیا ہے، وسلسلۃ سندہ من الشیخ الکامل محمد اسحاق دہلوی الی شیخ ولی الدین تبریزی۔ تو اس کو ابھی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سند کا سلسلہ جو ہے وہ پہنچتے پہنچتے کہاں تک پہنچ جاتا ہے، شیخ شرف الدین جرحی، اور پھر اس کا شیخ امام الدین اساوجی، یہ آخری ہے، اور اس کے بعد وہ صاحب مشکات المصابیح شیخ ولی الدین محمد ابن عبداللہ الخطیب التبریزی، وهو الذي ألفه وفرغ من جميع آخر يوم الجمعة من رمضان عند رؤية هلال الشوال 37 جو ہے اس کے اندر جو پڑھی۔ تو یہ دوسرا حصہ ہے، اور تیسرا سند کا جو حصہ ہے وہ آپ صحاح ستہ کے اندر پڑھو گے، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے وہ سند کو ذکر نہیں کیا گیا۔ اور اس کتاب کا نام جو ہے وہ آپ جانتے ہیں مشکات المصابیح۔ تو مصابیح کے مصنف تو امام بغوی ہے، اور پھر مشکات لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو مقدمے کے اندر اس کو خود ذکر کیا گیا ہے کہ صاحب مصابیح نے جو ہے وہ 2 باب ذکر کیے تھے جن کا لقب محی السنہ ہے۔ محی السنہ، سنت کو زندہ کرنے والے، اور حقیقت کے اندر جو ہے
یہ لقب اس کو جو ملنے کی وجہ ہے آپ کو شاید آپ کے علم میں بھی ہوگی کہ اس کتاب کو لکھنے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ خواب میں دیکھا اور بشارت ہوئی، تو اس وقت آپ کو یہ لقب جو ہے وہ ملا سنت کو زندہ کرنے والے، تو اسی سے جو ہے محی السنہ ہو گئے، اور یہ ان کی قبولیت کی علامت ہے۔ اور ان کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ 1000 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان کی کتاب جو ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے، تو یہ بھی اس جو ہے قبولیت کی علامت ہے۔ اور کسی چیز کی قبولیت کے لیے جو ہے وہ صفات کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ آداب حدیث کے اندر اور آداب تعلیم کے اندر جو ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ اصل کتاب کے حصول کے اندر اور درس کے حاصل کرنے کے اندر، علم کے حاصل کرنے کے اندر ادب کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً قول ہے، فرماتے ہیں یا ان کے شاگرد کا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ 27 سال تک جو ہے درس اور علم حاصل کرنے کے لیے لگائے، لیکن اس میں صرف 27 یعنی 27 سال تو ہم نے ادب حاصل کرنے میں لگائے اور 2 سال علم حاصل کیا، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہو سکتا تو ہم پورا کا پورا جو ہے وقت اسی کے اندر لگا دیں، یعنی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتاب کے ساتھ صاحب کتاب یا اس سے متعلقات جو ہے وہ مبادیات اتنی اہم ہوتی تھی حضرات کے نزدیک کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انہیں قبولیت عطا فرما دیتے تھے۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہوتی ہے کہ ادب سے انسان ہے، ادب جو نسیغ و حیوان ہے، اس لیے کتاب، صاحب کتاب اور جس جگہ پر ہم پڑھتے ہیں اس کا ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو مشہور ہے کہ جب درس حدیث دیتے تھے تو ان کے درس کے موقع پر جو ہے وہ خوشبو اور بخور اور عطر جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ جاری رہتا تھا، اور مجال ہے کہ ان کے درس کے اندر کسی قسم کی کوئی بات پیدا ہو جائے۔ اور ان کے متعلق مشہور بھی آتا ہے کہ ایک دوران درس جو ہے ان کو جو ہے ایک واقعہ پیش آ گیا، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ٹس مس نہیں ہوئے۔ تو بہرحال یہ تو بڑے حضرات تھے، ہم اس درجے کے تو نہیں ہیں، لیکن کوشش کرنا چاہے کہ ہم ان حضرات کی جو ہے نقل کرنے والے بن جائیں۔ تو جب درس حدیث ہو رہا ہو یا درس حدیث ہم پڑھ رہے ہو، مطالعہ کر رہے ہوں، تو ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ خالی وقت ہو، فارغ وقت ہو، تو درود پاک کا جو ہے اہتمام ہونا چاہیے اور اس کی کثرت ہونا چاہیے۔ تو یہ صاحب مصابیح ہے، اور صاحب مشکات جو ہے ولی الدین خطیب تبریزی ہے، اور انہوں نے فصل ثالث کو جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے شامل کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو حوالے رہ گئے تھے اس کو انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ تکمیل انہوں نے کی ہے۔ اور مشکات کے معنی تو لفظی معنی تو آپ جانتے ہیں کہ تاقچے کے اندر ہے، اور تاقچے کے آتے ہیں، اور ویسے اگر ظرافتاً اور لطافتاً کہہ دوں تو مشکات کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ تو یہ مشکات کتاب کا ذکر نہیں ہے، لیکن لفظ مشکات کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور مشکات کا واو جو ہے وہ سائلن ہے، نہیں تو بنگالی حضرات اس کو مشکات کو مشکوت پڑھتے ہیں، سمجھ رہے، تو یہ جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے جیسے کہ ہر زبان کے اندر ہوتا ہے اس کا۔ اینیوے، تو بہرحال یہ 2 کتابیں مل کر جو ہے وہ مشکات المصابیح بن گئی، اور یہ بہت جامع کتاب ہے۔ دور حدیث کے اندر تو 6 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن اس کی اہمیت اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر 13 کتابوں کے جو ہے وہ روایتوں کو یہاں پر جمع کر دیا گیا، تو اس اعتبار سے بہت جامع ہے، بلکہ ایک زمانے تک جو ہے اس کو جو ہے اہتمام کے ساتھ جو ہے لوگ پڑھتے بھی تھے اور اس کو جو ہے حفظ بھی کر لیتے تھے، اور یہ بخاری مسلم سے پہلے جو ہے اس کو آج بھی جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، اس لیے کہ یعنی دورہ حدیث کے اندر دورہ کے معنی آتے سردن یعنی روایتاً پڑھنا ہوتا ہے کہ چند مہینوں تک اور چند ہفتوں تک جو ہے وہ کلام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ روایتاً پڑھایا جاتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ تو مشکات شریف ایک ایسا درجہ کہیے یا ایسی کتاب ہے جس کو من وعن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ جو ہے پڑھایا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ میں کتاب صاحب کتاب اور چند کلمات جو ہے وہ اس علم حدیث سے متعلق بھی عرض کر دوں کہ یہ علم حدیث جو ہے علوم عالیہ میں سے ایک الف سے ہے، عالیہ یعنی ابتدائی، جیسے صرف نحو یہ عالیہ ہے، اور علوم عالیہ یہ ہمارا مقصد اور یہ ہمارا مقصود ہوتا ہے کہ صرف نحو اس کو اس لیے پڑھا جاتا ہے جا کہ ہم آگے چل کر قرآن حدیث کو جو ہے وہ سمجھنے والے بن جائیں۔
تو یہ اخیر میں پڑھایا جاتا ہے اس اعتبار سے، اور اس کے متعلق یہ ہے کہ جو علم حدیث پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے یا پڑھتی ہے یا پڑھاتی ہے جو بھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ یہاں پر آپ کی کتاب العلم کے اندر بھی جو ہے یہ روایت موجود ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول نظر اللہ امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ اوعى له من سامع رواه الترمذي وابن ماجہ ورواه الدارمي عن ابي الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں اس شخص کے لیے، چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، طالب ہو یا طالبہ ہو، سب اس کے اندر داخل ہو جائے گے، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے پھر اس کو پہنچائے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ پڑھنے کا مقصد صرف علم حاصل کرنا نہیں، بلکہ اس کا مقصد ہے کہ دوسروں تک پہنچانا، تبلیغ کرنا۔ اور جیسے کہ قرآن کریم کی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ ہم پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور اس کے بعد جو ہے اس کی تبلیغ اور اشاعت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو حدیث کو سنے اور پہنچائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرمائے کہ وہ شخص سرسبز و شاداب رہے۔ تو اس کا مطلب یہ دنیا کے اندر بھی تر و تازہ رہے گا، اور آخرت کے اندر تو انشاءاللہ العزیز تر و تازہ ہی رہے گا۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے محدثین ہیں، حال میں حضرت مولانا یونس صاحب جونپری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تقریباً 50 سال تک جو ہے بخاری کا درس دیا، ممتاز تھے، اور پورے دنیا کے اندر نہیں بلکہ عالم عرب کے اندر بھی وہ مقبول تھے، یو کے اندر اور اسی طریقے سے دوسرے ممالک کے اندر بھی وہ ہر سال دورہ کرتے تھے، اور یہاں پر ہمارے یہاں بھی وہ بلیک بین وغیرہ کے اندر بھی تشریف لاتے تھے درس بخاری کے ختمہ کے اندر۔ یہ 2 سال جو کووڈ کی وجہ سے اور اس سے پہلے جو ہے حالات کی وجہ سے تو وہ اور اکابرین بھی نہیں آ سکے، بہرحال حضرت جو ہے وہ لاتے تھے۔ تو دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں قبولیت عطا فرمائی تھی، اور ان کے جنازے کا جو منظر ہے وہ آپ نے یوٹیوب کے اندر دیکھا ہوگا کہ غیر مسلم بھی حیرت زدہ تھے کہ یہ کون شخص ہے کہ جس کے جنازے کے اندر جو ہے پیر رکھنے کے لیے بھی جو ہے وہ جگہ نہیں مل رہی ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ محدثین کو یہ مقام کس وجہ سے عطا فرماتے ہیں؟ اسی جو ہے دعا کی وجہ سے، نظر اللہ عمران سمع منا مقالت۔ اور ہم نے دیکھا ہمارے استاد مولانا ایوب صاحب جو شیخ الحدیث تھے، یعنی فلاح دارین ترکیسر کے، اور ابھی بھی وہ جو ہے سال میں 1 مرتبہ جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں، اور وہاں تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علم حدیث اور علم درس حدیث کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طریقے سے جو ہے سرسبز شاداب رکھا ہے، اور جو ہے اس طریقے، اور الحمدللہ یہ بھی تحدیث بے نعمہ کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس کی سعادت عطا فرمائی ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے قرآن اور حدیث کی خدمت کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے وہ قبول کرے، اور ہم اسی طریقے سے جو ہے وہ درس دیتے رہیں۔ بہرحال تو علم حدیث کی فضیلت کے لیے یہی چیز جو ہے، یہی ایک روایت جو ہے وہ کافی ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں جو کتاب العلم کے اندر جو ہے وہ آپ پڑھیں گے، جو عموماً اور چیزوں سے متعلق بھی ہے۔ اب جیسے کہ یہ علم حدیث کے اندر یہ کتاب ہے، بنیادی کتاب بھی کہی جا سکتی ہے۔ علم حدیث کی تعریف تو آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر کا نام ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جو ہے وہ تعریفیں کی گئی ہیں۔ علم حدیث کی وجہ تسمیہ، اس کو بقول حافظ ابن حجر کے حدیث کو حدیث اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قدیم کی ضد ہے۔ قدیم سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے، چونکہ وہ اس کی ضد اس کے مقابلے۔ اور حضرت علامہ تقی عثمانی صاحب جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، وہ ہے جو ہے تفہیم فتح الملہم جو ہے انہوں نے لکھی ہے، اور اسی کا تکملہ جو ہے مولانا تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے، فتح جو ہے تکملہ فتح الملہم۔ تو یہ فتح الملہم کے اندر جو ہے حضرت تقی عثمانی صاحب علامہ شبیر احمد عثمانی فرما رہے ہیں کہ یہ ماخوذ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے،
اور یہ سورہ والضحیٰ کے اندر اس کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات کے اس کا ذکر کیا گیا ہے، تو فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، تو اس کے مقابل فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ آپ اپنے نعمتوں کو بیان کیجئے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا حدیث اور تحدیث اسی اعتبار سے جو کیا گیا. اور پھر اس کے بعد جو اس کا مقصد ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ ایک تو ہمیں سعادت دارین حاصل ہو جائے، اور ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں اور اس کو پھیلانے والے بن جائیں. اس کے علاوہ مقدمۃ العلم کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جس کے مقدمات کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں پڑھی بھی جاتی ہے، پڑھائی بھی جاتی ہے. ہمارے استاد مفتی عبداللہ صاحب روی رحمہ اللہ، ان کا یہ مقدمہ مشکات جو ہے وہ چھپ چکا ہے اسعد الغایات کے نام سے. شاید یہاں پر پہنچا ہو یا نہیں پہنچا، لیکن انشاءاللہ یہ کتاب جو ہے آپ تک پہنچ جائے گی. اس کے اندر تمام تفصیلات کو جو ہے مقدمہ علم حدیث کو ذکر کیا گیا. تو یہ مقدمہ علم حدیث کو بھی جو ہے وہ جاننا ضروری ہے، اور اس کے بعد جو حدیث کی کتاب ہے اور اس کے متعلق جو ابواب آئیں گے اس کے اندر جو روایت جس وقت عمل کے قابل ہو اسی وقت اس پر عمل کیا جائے. مطلب یہ ہے کہ اس کا موقع ہے تو اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، فوری طور پر اس کے عمل کرنا چاہیے. بس اوقات ہم انتظار کرتے کہ ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے لیکن عمل ندارت، تو یہ بات مناسب نہیں. اس لیے یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس کو پڑھ کر اس پر عمل کریں گے. اسی لیے یہاں پر صاحب کتاب نے اپنی کتاب کا آغاز اسی حدیث سے کیا ہے، وبالسند المتصل عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے. حضرت عمر بن خطاب کے تعارف کی تو ضرورت نہیں ہے، یہ خلیفہ جو ہے وہ ثانی ہے، یعنی حضرت صدیق کے بعد، اور ان کے خلافت کے دور کے اندر اسلام جو ہے دنیا کے مختلف حصوں تک اور کئی جو ہے عرب کئی ممالک تک پہنچ چکا تھا. یہاں تک کہ لکھا ہے مورخین کے 22 لاکھ مربع کلومیٹر کے حاکم تھے. بیت المقدس جب فتح ہوا تو آپ سواری سے اترے تھے اور سواری پر جو ہے ان کے غلام سوار تھے، اور یہی علامت تھی کہ جب بیت المقدس فتح ہوگا تو اس کی علامت میں سے ایک یہی ہوگا کہ امیر المؤمنین نکیل پکڑے ہوئے ہوگے اور غلام جو ہے وہ سوار ہوگا. اور جب ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے تو آپ کے خطبے کے دوران آپ کے جبے پر 16 یا 14 پیوند تھے، پیچ تھے، اور اس حال کے اندر خطبہ دے رہے تھے. اور جب بیت المقدس کے موقع پر لوگوں نے کہا بھی آپ اچھا کپڑا پہنیں، اچھی سواری کریں، تو ارادہ بھی کیا، لیکن بعد میں کہا کہ نہیں، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایسی قوم ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت دی، تو ہم اس کو جو ہے کپڑوں کے اندر کیسے طرح. تو یہی چیز ہے جو ہے نا سادگی. ابو داؤد شریف کے اندر روایت آئے گی البذاذۃ من الایمان، سمپل لائف سائن آف دا ایمان. تو یہ ہمارے اندر خاص طور سے پڑھنے پڑھانے والیوں کے اندر، دیندار طبقے کے اندر جو ہے وہ درمیانی درجہ، اگر بالکل سادگی بھی نہیں ہو تو درمیانی درجہ میں. خاص طور سے ہماری طالبات اس کا دھیان رکھیں کہ فارغ ہونے کے بعد آپ کی زندگی کے اندر سادگی ہونی چاہیے، چاہے ازدواجی زندگی ہو یا ازدواجی زندگی سے پہلے. اس لیے کہ عموماً عورتوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، مائنڈ نہیں کرنا، کہ وہ جو ہے کسی گھر کے اندر گئی، کسی فرنیچر کو دیکھا، کسی ٹائلز کو دیکھا، تو اس کے دل میں بھی پانی، منہ میں پانی آتا کہ ہمارے گھر کے اندر بھی ایسا ٹائلز ہونا چاہیے، ایسا فرنیچر ہونا چاہیے، ایسے کپڑے ہونے چاہیے، ایسے الماری. نہیں، اینڈ کیا ہے، آخر کیا ہے، آپ جو ہے ان تمام چیزوں کو یہاں ہی چھوڑ کر جائیں گے اور ساتھ آنے والی چیز جو ہے وہ اعمال ہوگی. اس لیے سمپل لائف، سادہ لائف کو اختیار کیجئے، نہ آپ پر بوجھ ہوگا نہ آپ کے سرپرست پر بوجھ ہو جائے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب وہ خلیفہ بنے تو ان کی بیوی نے، ان کی اہلیہ نے کتنا جو ہے ان کو ساتھ دیا، جو زیورات تھے اس کو بھی بیت المال کے اندر جمع کر دیا، اور پھر ان کی جو زندگی گزری کیسی گزری ہے. عمر ثانی کے نام سے جو خطاب ان کو پکارا جاتا تھا، اور بھیڑ اور بکری جو ہے وہ ایک ہی گھاٹ پر جو ہے وہ پانی پی لیتے تھے. اتنا عدل و انصاف جو ہے وہ پیدا ہوا تھا. بہرحال یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے جو ہے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال یہ ضمن تو ان کے تعارف کے اندر جو ہے علماء نے کتابیں بھی لکھی ہے ان کی سیرت پر. الفاروق ہے، اور اس کے علاوہ دوسری کتابیں بھی جو ہے ابتدائی کتاب اعتبار سے بھی، اور پھر اس کے بعد
عالی اور متوسط درجے کے لیے. تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. اس کے اندر الفاظ کے اعتبار سے مختلف آتے ہیں. مثلا ایک جو ہے وہ روایت یہ بھی ہے انما العمل بالنیات، انما العمل بالنیات، یہ مختلف الفاظ ہیں. تو اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، چاہے وہ عمل مقصودہ ہو یا عمل غیر مقصودہ ہو، شرعی ہو غیر شرعی ہو، اس کے اندر نیت کا ہونا ضروری ہے. حضرت مولانا ابو الحسن صاحب ندوی رحمہ اللہ جو اس ملک کے بہت بڑے مورخ تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، سادات میں ان کا تعلق تھا اور ان کی بہت ساری کتابیں جو ہے تاریخ کے اندر لکھی گئی ہے. وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت جو ہے لوگوں کے اندر بد نیتی تو نہیں ہے لیکن بے نیتی ضرور ہے. کتنے کام کریں گے لیکن اس کے اندر نیت نہیں ہوتی. ہم لوگوں کا بھی یہ حال ہے. تو جب بھی کوئی عمل کرے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہی ہٹائے کیوں جائے، تو اس کے اندر نیت کرنا چاہیے. تو اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. تو اس سے طالب علم، پڑھنے والا، پڑھنے والی اور پڑھانے والے اور پڑھانے والیاں سب اپنی نیتوں کو وہ جو ہے جانچے ٹٹولے کہ ہم کیوں پڑھ رہے پڑھا رہے، اپنی نیت کو ٹھیک کر لے. اور آگے چل کے روایت کتاب العلم کے اندر آئے گی کہ آخرت کے اندر قیامت کے دن بہت سے بڑے بڑے عمل کرنے والے آئیں گے لیکن نیت کے فطور اور غلط نیت کی وجہ سے وہ جو ہے جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہم نے ابتدا کے اندر عمل تو کیا دنیا کے لیے، یعنی وہ ہماری نیت درست نہیں تھی، لیکن اخیر کے اندر جو ہے وہ ہم نے اپنی نیتوں کو جو ٹھیک کر لیا. تو ہوتا ہی ہے. اس لیے اگر یہ علم دین حاصل نہ کرتے، اگر یہ حدیث نہ پڑھتے، ہم کو کیسے پتا چلا؟ تو بہرحال یہ علم کے ذریعے سے پتا چلا. یہاں پر ایک بات جو ہے وہ میں ذکر کرتے چلا جاؤں، انما الاعمال اور انما العمل بالنیات. اس میں ایک بات یہ ہے کہ ایک عمل ہو، مثلا جیسے کہ یہ ہم علم جو ہے وہ علم حدیث حاصل کر رہے ہیں یا علم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ ایک عمل ہے مثلا، لیکن اس کے اندر آپ کئی نیتیں کر سکتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ نیت کریں کہ میں اس پر عمل کروں گی، عمل کروں گا. پھر اس کے بعد یہ نیت کرے کہ میں اس کو دوسروں تک پہنچاؤں گی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اس کے اندر جتنی چیزیں پڑھ رہے ہیں تو موقع محل کے اعتبار سے کوئی مسکین ہے تو اس کی مدد کریں گے، کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کریں گے. تو ایک عمل ہے لیکن اس کے اندر نیتیں آپ نے کئی کی. تو انما العمل بالنیات، عمل ایک ہے اور اس کے اندر نیتوں کے اعتبار سے آپ کو اتنا ہی اجر دیا جائے گا. چنانچہ ایک بہت بڑے جو ہے وہ امام کہیے، محدث کہیے، انہوں نے ایک کتاب کے اندر ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی گھر سے لے کر مسجد تک جانے میں 60 نیتیں کر سکتا ہے. لیکن ہماری تو پتہ نہیں 2 بھی نیتیں یا 3 بھی نیتیں ہوں، تو مثلا 60 نہیں کر سکتے، 6 نیتیں تو ہم کر سکتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے کی نیت تو ہوتی ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کی ہٹا دینا، نظروں کی حفاظت کرنا، کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، یا اسی طریقے سے جو ہے کوئی کلیکشن چندے والا آیا تو اس کو چندہ دینا. اس طرح کی بہت ساری جو ہے وہ نیتیں ہو سکتی ہیں. تو جب آدمی گھر سے باہر نکلے، یا ہم آپ چونکہ یہاں پر مقیم ہیں، لیکن جب مثلا گھر سے جو طالبات یا جو طالب علم آتے ہیں تو گھر سے لے کر مدرسے تک پہنچنے کے اندر اور بھی نیتیں کی جا سکتی ہے علم دین کے علاوہ. تو انما العمل بالنیات، انما الاعمال بالنیات جمع کا صیغہ لایا گیا، جس سے یہ پتا چلا کہ ایک عمل کے اندر آپ بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں. تو وہ نیتیں بھی زیادہ ہوں اور نیتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر خلوص اور اخلاص ہو. اس لیے کہ دین کا مقصد یہ ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم عبادت صرف اللہ ہی کے لیے کریں. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. ہمارے تمام جو اعمال ہے وہ اس کا مقصد یہی ہے. اس لیے قربانی کے بارے میں فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. انما الاعمال بالنیات. اب یہ گویا ابتدائی جو ہے وہ جملہ تھا، اس کی تھوڑی سی وضاحت اور تفسیر آگے کی جا رہی ہے. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور بے شک
ہر بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. اس میں جو ہے میل کے ساتھ فیمیل داخل ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ پر اس کا ذکر ہو جائے. تو اگر مستورات بھی جو نیت کریں گی تو اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا. مثلا ہجرت کتنا بڑا عمل ہے جس کے اندر آدمی تمام چیزوں کی سیکریفائز اور قربانی کرتا ہے، وطن کو چھوڑتا ہے، اپنی پراپرٹی یا تمام چیزوں کو چھوڑتا ہے. لیکن اس میں بھی اگر نیت خالص نہ ہو تو وہ عمل دین کے لیے نہیں ہوگا، وہ بھی دنیا کا بن جائے گا. فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، بس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو بس اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی. یہاں ایک بات جو ہمارے معلمین کے لیے جو ہے وہ مناسب ہوگی، وہ یہ ہے کہ خطبے کے اندر بسا اوقات ہم یہ کہتے ہیں من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز ومن یعصیہما، تو من یعصیہما نہیں کہنا چاہیے ومن یعص اللہ ورسولہ، اس لیے کہ ایک مرتبہ کسی خطیب نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بئس الخطیب انت، فرمایا کہ تو بڑا جو ہے برا خطیب ہے کہ تو نے یعصیہما یعنی اللہ اور رسول کو ایک ہی درجے میں کر دی. تو یہ بسا اوقات عموماً جو ہے خطبوں کے اندر غلطی ہوتی ہے، تو اس کے لیے میں نے اس کی نشاندہی کری. تو بس بہرحال جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی بس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی ہے. یہاں پر جو ہے علمی لطائف کے اعتبار سے جو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہے وہ اس وقت میں نہیں، چونکہ اس وقت میرے جو ہے وہ محفوظ بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو ہے اس کے جملے کا اعادہ کرنا اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے. ہجرت تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن ایک ہجرت جو ہے اس وقت پائی جاتی ہے اور یہ اہم ہجرت ہے. اور وہ ہجرت کیا ہے؟ یہ آگے آپ کے صفحہ 12 پر ہی یہ روایت موجود ہے. وہ کیا ہے کہ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسان ویدی والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ. حقیقی مہاجر تو وہ ہے جو گناہوں کو ترک کرتا. ہم مدرسے کے اندر ہم نے گھر بار کو تو چھوڑ دیا، لیکن اگر خدا نخواستہ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں چھوڑی تو یہ ہجرت کس کام کی؟ تو اسی طرح ایک بندہ اپنے وطن کو تو چھوڑ رہا ہے لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے تو حقیقی ہجرت نہیں ہو رہی. مطلب یہ کہ ظاہری ہجرت کے ساتھ باطنی ہجرت بھی ہونی چاہیے. جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کی وجہ سے ہمارے اعضائے وضو کو جب ہم دھوتے تو گناہ دھل جاتے، تو ظاہری گناہ تو دھل گئے لیکن باطنی گناہ دھل جائے. اس کے لیے ہمیں دعا تعلیم کی گئی، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں سے، یعنی ہماری توبہ جو ہے یعنی ہمارے گناہوں سے بھی ہمیں جو ہے پاک اور صاف فرما. اسی طریقے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر کتا یا تصویر ہوتی ہے نمائش کے لیے یا اسی طریقے سے جہاں پر جو ہے وہ جنابت کی حالت کے اندر غیر ضروری ہو تو وہاں اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باریک بات کہی، یہ ہمارے کام آ سکتی ہے. فرمایا جس گھر کے اندر کتے کی تصویر ہو، ایسی جو ہے زیبائش کی تصویر ہو تو فرشتے نہیں آتے. تو جس دل کے اندر گندگی ہی گندگی ہو، جس دل کے اندر غیروں کی تصویریں ہو تو وہاں علم کا نور کیسے آ سکتا ہے؟ شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. تو ترک معاصی گناہوں کو سے بچنا اور گناہوں کو ترک کرنا، اس سے علم کا نور آتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں سطور کے ساتھ صدور کے اندر جو ہے وہ لانے کی اور نقوش کے ساتھ نفوس میں لانے کے لیے جو ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم تقوی والی زندگی کو اختیار کریں. ومن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو. دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ درمیان ویسی ضمن بات عرض کر دوں. دنیا یہ دو چیزوں سے ماخوذ ہے، یا تو دناعت سے ماخوذ ہے. تو دناعت کے معنی آتے ہیں رذیل، کمینہ، گری ہوئی چیز کو کہتے ہیں. تو دنیا کو دنیا اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو نہیں. اور دوسرے دنیا دنا یدنو سے، جس کے معنی قریب ہونا. تو دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ آخرت سے قریب ہے، اس لیے فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. آخرت بالکل کل کی معنی ہے کہ یقین آنے والے. تو جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ وہ اسے مل جائے، یا عورت کہ اس سے وہ نکاح کر لیں. جیسے کہ یہاں پر مشہور ہے کہ ایک شخص نے جو ہجرت کی تھی وہ صرف کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے،
اس کا نام جو ہے مہاجر ام قیس کے لقب سے مشہور ہو گیا تھا. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، بس اس کی ہجرت اسی کے لیے سمجھی جائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت. تو اس روایت سے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے، ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ کتنا بڑا عمل ہے لیکن نیت کے غلط ہونے کی وجہ سے یہ عمل بیکار اور رائگار ضائع ہو جائے. اسی طریقے سے علم دین ہم حاصل کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے ہم کام کر رہے ہو، لیکن نیت کے اندر غلطی اور خامی ہوگی تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے یہ عمل ہمارے جو ہے وہ مقبول بھی نہیں ہوگا اور اس کے آثار جو ہے وہ مرتب نہیں ہوگی. تو اس لیے ہمیں جو ہے اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے، ٹٹولنا چاہیے، اور جو ہے خاص طور سے علم دین کے حصول کے اندر جو ہے اس کی خاص رعایت کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرمائے اور اللہ کی رضا کی اور اس کی خوشنودی کے لیے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہم دوسروں تک پہنچائے، اور جو ہے اس کو پہنچانے کے بعد بھی اس کے اندر رضامندی کی جو ہے نیت کرنی چاہیے، اور اس کے اندر کبھی بھی یہ نیت نہیں ہو، یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے. اسی کو کسی شاعر نے کہا، تیری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، تیری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے. تو ہم آئے نہیں بلکہ کوئی ذات ہمیں لے کر آئی ہے. ہم پڑھانے رہے، ہم پڑھنے رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اگر توفیق شامل حال نہ ہوتی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے ہوا، اور یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں اسے قبول اور منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرمائے مختصر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بشفاعة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من شرور الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اے اللہ آج کے ہماری اس درس کو قبول فرما. اے اللہ ہماری نیتوں میں خلوص عطا فرما، پڑھنے والی پڑھانے والی سب کے اندر اخلاص عطا فرما. اے اللہ ان کی علم کی تکمیل کے لیے جو اسباب ہے اور جو رکاوٹ ہے اس کا دور فرما کر اے اللہ ان کو مکمل عالمہ، فاضلہ، عالمہ اور معلمہ، اور ان کو دین کا داعیہ اور شہدائی بنا. اے اللہ معلمین کو، متعلمین کو اور معلمات کو سب کو قبول فرما. اس ادارے کو ترقی عطا فرما، اس ادارے کی ہر لحاظ سے حفاظت فرما. اے اللہ ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کی فتنے سے پوری حفاظت فرما. اے اللہ اس کے لیے جن چیز ضروریات ہیں اے اللہ اس کو خزائن غیب سے پورا فرما. اے اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، غیر علم نافع سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دین کے ماحول کو اور دین کی فضا کو عام فرما، بے دینی بے حیائی کی فتنوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس علاقے کو اے اللہ دینی اعتبار سے اے اللہ خوب ترقی عطا فرما. اے اللہ خصوصاً یہ علاقہ بہت ہی بنجر تھا، اب یہ اس کے اندر علم کی شمع روشن ہو رہی ہے. مشکات شریف، بخاری شریف اور ریاض الصالحین اور قرآن اور حدیث اور تفسیر کا جو ہے وہ شمع روشن ہو رہی ہے. اے اللہ اس کو عام اور تام فرما اور ذریعے کے طور پر ہمیں قبول فرما. اے اللہ اخلاص عطا فرما، للہ عطا فرما، گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما. حب جاہ، حب مال اور نام و نمود کے خبیث ترین جذبے سے ہماری حفاظت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضین کے قرضوں کو عطا فرما، پریشان حال کے پریشان کو دور فرما. اے اللہ وباء عام سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو دینی عرفانی
اے اللہ زندگی عطا فرما، اے اللہ شہوانی نفسانی، اے اللہ زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ظاہر کو درست فرما، ہمارے باطن کو درست فرما، اے اللہ ہماری ظاہری اور باطنی تربیت فرما، اے اللہ جن صفات کی ضرورت ہے اے اللہ ان صفات اپنے فضل و کرم سے ہمارے اندر پیدا فرما، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے لگا اپنے خدا نے غیر سے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله۔ سبحان الله۔